عوام ووٹ دیتی ہے، عوام ووٹ دیتی ہے، وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. عوام ووٹ دیتی ہے. شکریہ. تمام دوستوں کا، میڈیا کے دوستوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ شارٹ سے نوٹس پہ تشریف لائے. بہت دن ہو گئے آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکی، لیکن صورتحال اس قسم کی ہے کہ چند ایسی چیزیں جو میڈیا سے بھی غائب ہیں اور عوام کی 80% جن سے تعلق ہے، جو عوام پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جو بے روزگاری پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جو مہنگائی پہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے اس ملک کی معاشی صورتحال اور اسپیشلی زراعت میں معاشی صورتحال. تو یقین جانیے جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں، جب پارٹی کے لوگ، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تنظیموں کی میٹنگز ہوتی ہیں، تو ہر کوئی، اب کوئی شہروں کا ہے یا دیہاتوں کا ہے، تو وہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس آج کل جس طرح سبزی منڈیوں سے لے کر دیہاتوں کے کھیتوں کھلیانوں تک کی ہر چیز آج پہنچ جاتی ہے، تو یقیناً پاکستان میں اس وقت جو کرائسس ہے ایگریکلچر کا، لیکن ہم حیران ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگ یا لاہور میں بیٹھے لوگ یا کیپٹلز میں بیٹھے لوگ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ راوی سکھ چین ہے، لیکن یقین کریں اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی تباہ کن ہے. ایک طرف ہم دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم بلوچستان کے اندر انسرجنسی کا شکار ہیں، کے پی کے میں دہشت گردی کا شکار ہیں، اور ہماری فورسز جو قربانیاں دے رہی ہیں، اور ابھی جو بلوچستان میں انہوں نے جو آپریشن کیا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ اسپیشلی اپنے پولیس کے جوانوں کی شہادتوں پر ان کے لواحقین سے تعزیت بھی کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی ہو یا انسرجنسی ہو یا اس ملک میں جو بیرونی ہاتھ جو بھی مداخلت کے ذریعے جو کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. اور دوسرا، پیپلز پارٹی چوہدری منظور صاحب زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، جو کسان کی صورتحال ہے اس وقت اسپیشلی $150 ملین کی تقریباً ایکسپورٹ ہوتی تھی کنوں کی، چاول کی ایکسپورٹ $1 ملین میں ہوتی تھی جو 30% کم ہو گئی ہے. ویٹ کا کرائسس، ہم بار بار اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب گندم امپورٹ کی گئی، ہم نے بڑا شور ڈالا کہ پاکستان کے کسان کو آپ اس کی کمر توڑ رہے ہیں. نگران دور میں ہوئی، لیکن بدقسمتی سے پنجاب حکومت نے کہا کہ کسان مافیا ہے، اب ہم روٹی سستی کرنے لگے ہیں. جب تک گندم کسان کے پاس تھی وہ $2,000 کی تھی، آج کل 5,000 کے من کی قیمت ہے. آج روٹی کیوں مہنگی ہے؟ آج گندم کیوں مہنگی ہے؟ آج آٹا کیوں مہنگا ہے؟ تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یقیناً اس کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے. اور یہ کون اس سے پیسے کما رہا ہے؟ کون سا مافیا؟ کسان تو اگر سپورٹ پرائس مانگ رہا تھا، یہاں تو آپ آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کے ہر چیز کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کر دیں، گورنمنٹ کی کوئی مداخلت نہ ہو. ہمیں منظور ہے، ہمیں یوریا، ڈی اے پی، تیل کی قیمتیں، انٹرنیشنل پرائسز ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی مرضی سے جہاں خریدیں، ہمارا آٹا، ہماری گندم، ہماری سبزی بھی ڈی ریگولیٹ کر دیں. ہم جس صوبے میں مرضی اپنی گندم بھیجیں، اپنا آٹا بھیجیں آج، لیکن ہم اپنا گندم، اپنا آٹا دوسرے ضلع میں نہیں بھیج سکتے. اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کو موو نہیں کرنے دیتی، کیونکہ یہ پھر کہتے ہیں جی جب کسان کو اپنی مرضی سے وہ گندم کہیں بیچ ہی نہیں سکتا، تو آپ الٹا باہر سے کسانوں کو فائدہ دے رہے ہیں. تو یہ اس وقت ایک کرائسس ہے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے میڈیا کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ خدا را ایگریکلچر کے اوپر ایک دھیان دیں. ہم سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اس کے اوپر اپنے پارلیمنٹرین کے ذریعے ہم ابھی کال ٹینشن نوٹس ہو یا اور سورسز استعمال کرتے ہوئے ہم ابھی کہاں جائیں گے،
لیکن اس وقت جو کنوں کا کرائسس ہے، جو آلو کا کرائسس ہے، جو بانس کا کرائسس ہے، جو مکی کا کرائسس ہے، جو سبزیوں کا کرائسس ہے، عام آدمی کو تو سبزی ریڑھی پہ آج بھی بہت مہنگی ملتی ہے، لیکن یقین جانیے پالک ہو، مٹر ہو، آلو ہو، وہ جب گندم کسان بیچتا ہے 10 روپے کلو بکتے ہیں، لیکن جا کے ریڑھیوں پہ لیں 100-200 بکتے ہیں، مہنگے ہیں، کنزیومر کو بھی، عام آدمی کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو کون، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نااہلی ایک بہت بڑی بیڈ گورننس اور نااہلی ہے۔ اور دوسرا سولر ایک انرجی کرائسس کے اوپر سولرائزیشن کا ایک فائدہ ہوا عام آدمی کو، بجلی بہت مہنگی ہے، بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے سولرائزیشن کا فائدہ ہوا، اور اس میں یقین جانیے کسان ہو، دکاندار ہو، عام چھوٹا پولٹری فارم والا ہو، عام ویلڈنگ والا ہو، بٹھے والا ہو، کوئی چھوٹا صنعت کار ہو، سمال بزنس مین ہو، سب نے سولر کی وجہ سے، بجلی سستی ہونے کی وجہ سے اس کا بزنس چل پڑا تھا۔ لیکن اب نیپرا نے اور منسٹری نے ایک نئی بدماشی شروع کر دی ہے، نیٹ میٹرنگ نہیں کر رہے، اور جن سے نیٹ میٹرنگ کا معاہدہ ہے اس پہ بھی پھر ایک نئی تلوار کہ جی ہم بجلی دیں گے، بجلی لیں گے، خریدتا ہے بجلی عام آدمی 30-40 روپے، لیکن جب وہ محکمے کو واپس دے گا تو اس کو 10 روپے بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہونے جا رہا ہے۔ تو میں یقیناً آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ خدا را چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم پھر آپ سوال کریں گے کہ ہم حکومتی اتحاد کا آپ حصہ ہیں جی، ہم یقیناً حکومتی اتحاد کا، ہم پارلیمان میں ٹریجری بینچز پہ ضرور ہیں، لیکن پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ اس کا پہلا معاہدہ ہے، عوام کے ہم اتحادی ہیں، ہم عوام کے ایشوز پہ ضرور بات کریں گے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اس وقت ایک کرائسس ہے۔ اور آپ یقین جانیے دیہاتوں میں جائیں، چھوٹے دکان عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی کدھر گئی ہے، یہ انڈیکیٹر جو دکھاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے انڈیکیٹر دکھا دیتے ہیں، لیکن عام عوام کے انڈیکیٹرز اور ہیں۔ میں چوہدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ کنوں کا کسان تو لٹ گیا، لیکن جو آلو کے کسان کا حال ہے ذرا اس پہ تھوڑی سی چوہدری منظور صاحب روشنی ڈالیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ جو ایک بڑی سادہ سی معیشت ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو ہمارے حکمران طبقات کو یا ان کے معیشت دانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ 4 طبقے ہیں جن کے پاس پیسے ہوں تو وہ اپنے پاس نہیں رکھتے۔ ایک جو کسان ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، مزدور نہیں رکھتا، تنخواہ دار نہیں رکھتا، اور پینشنر نہیں رکھتا۔ پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے ان 4 طبقوں کی آمدنی میں اضافہ کرتی ہے۔ مثلا پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں 1000 ارب روپیہ زرعی معیشت کے اندر پھینکا تھا۔ یہ چھوٹے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، وہ آگے پھر بڑے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ملوں والوں کے پاس جاتے ہیں، اور پورا سائیکل چل جاتا ہے۔ یہ آتے ہیں، یہ ان 4 طبقوں کو مارتے ہیں، جس کے نتیجے کے طور پر ساری جو معیشت ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ ان کی جعلی فیکٹس اینڈ فگرز جو مرضی کہیں۔ اس وقت میں واپس آؤں گا، اس وقت ایک اور بہت گہری سازش ہو رہی ہے، چونکہ آج ہم زراعت پہ ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ گہری سازش کیا ہے؟ یہ پاسکو کو بند کر رہے ہیں، یہ NFC کو، نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن کو بند کر رہے ہیں، اور زرعی بینک کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ ادارے ہیں 3 جو زراعت کو بیسیکلی زراعت کو بہتر کرتے تھے، زراعت کی بیک بون تھے، اور اس کو ابھی یہ اس کو کر رہے ہیں، اور اب جب کر رہے ہیں تو پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اس کو کیا کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت زراعت کی صورتحال کیا ہے؟ چاند صاحب نے تھوڑی بات کی ہے۔ گندم جب کسان کے پاس تھی تو 2000 روپے من، اب 4000 روپے من، 4500 روپے من۔ مکی جب کسان کے پاس تھی تو 1600 روپے من، 1700 روپے من، آج 3500 روپے من۔ اب آلو کا اس وقت سب سے بڑا بحران ہے، یہ 10 روپے کلو اور اس سے بھی کم میں جا رہا ہے۔ آلو کے اوپر سب سے زیادہ جو اخراجات ہے کسی فصل پہ پر ایکڑ پہ، وہ آلو کے اوپر ہوتے ہیں، 100 دن کی فصل۔ اور اس کے اوپر اگر آپ غور کریں
تو اس وقت 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ فی ایکڑ اس کی اخراجات ہیں، اور اس وقت ٹرک کا کرایہ، اور ابھی جو ابھی یکم کو جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کا اضافہ یہ ہے کہ 12 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. جو ٹرک قصور سے یا دیپال پور سے پشاور جاتا تھا لاکھ روپے میں، اب وہ 1.5 لاکھ روپے میں جا رہا ہے. اسی طرح سے بجلی کی قیمت ہے، جو ان پٹس ہیں وہ بہت مہنگی ہیں، اور ان پٹس میں اگر آپ دیکھیں تو کھادیں دیکھیں، بیج دیکھیں، زرعی ادویات دیکھیں، ڈیزل دیکھیں، بجلی دیکھیں. پیپلز پارٹی کے دور میں جو ٹیوب ویل تھا اس کی 5 روپے فی یونٹ قیمت تھی. زرعی آلات دیکھیں. تو اس وقت انہوں نے انڈسٹری کو پیکج دیا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت زراعت کو سب سے بڑے پیکج کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نہیں دیتے، پہلے سیلاب نے مارا ہے اور ابھی تک سیلاب کے پیسے نہیں ملے، اور میں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ چیک کریں ڈی سی سے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ چیک کریں کہ کیا حال ہے کسانوں کے جو گھروں کے، آپ کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا، کس ضلع میں کتنے پیسے گئے تھے، کتنا کیا آیا تھا، اس کو کتنے ملے ہیں. لیکن ہم یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیلاب نے مارا، اب فصلیں مار رہی ہیں. گندم نے مارا، پھر مکی نے مارا، اب آلو مار رہا ہے. لوگ اگلی فصل کاشت کرنے کے لوگوں کے پاس صلاحیت نہیں ہے. کیسے کریں اور کیا کریں؟ اور اگر کسان مرتا ہے تو سارے مرتے. یہ بات ان حکمرانوں کو اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے. اور ہم مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ 2 مطالبہ 3 اس وقت مطالبات رکھ رہے ہیں. ایک، فوری طور پر زرعی پیکج دیا جائے. آلو کی اور کنوں کی ایکسپورٹ بند ہے، افغانستان کے راستے جاتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ متبادل راستہ اختیار کریں. کون سا؟ ایران کا. اب وہاں پہ $2000 کا ٹریلر جاتا تھا افغانستان کے راستے، جو کہ افغانستان کے ایران کے راستے جائے تو $5,000 سے $5,500 کا ہے. اس کو سبسڈائز کرے گورنمنٹ، اور وہ اس راستے کو یقینی بنائے. سمندر کے راستے جانا ہے ایران کے ذریعے، آپ نے تفتان کے ذریعے جانا ہے، وہ بھی یقینی بنائے. ہم دوسرا مطالبہ ہمارا کیا ہے، اور یہ ایسا مطالبہ نہیں ہے جو پاکستان میں پہلے ہوا نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو نے 89 کے اندر اپنی حکومت میں آلو خریدے تھے، اور اب بھی ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت آلو پرچیز کرے، اور پھر جب ان کو حکومت ایکسپورٹ کرے اپنے ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے ذریعے. اور محترمہ نے تو اس وقت پوچھا کہ کیا ایکسپورٹ ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئے. محترمہ نے کہا میرے کسان کو پیسے مل گئے؟ انہوں نے کہا مل گئے. تو انہوں نے کہا پھر سمندر میں پھینک دیں، چونکہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی کچھ خوراک کی ضرورت ہے، سپورٹ دینی تھی اپنے کسان. تیسرا ہمارا مطالبہ کیا ہے کہ یہ بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو ہم کوئی ایسا مطالبہ کریں جو پہلے ہوا نہ ہو. سود کو بالکل آپ نے وہاں پہ سود میں کمی کی ہے انڈسٹریل میں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ سود کو زیرو کریں. محترمہ بینظیر بھٹو نے 95 کی حکومت میں سود معاف کیا تھا، جس سے 10 15 20 لاکھ جو تھا وہ لوگوں کا معاف ہوا تھا. اور اس وقت پچھلا سود معاف کریں، چونکہ ساری فصلیں گئی، جیسے میں نے کہا گندم گئی، مکی گئی، آلو گیا، سیلاب نے مار دیا ہے. پورا سود معاف کریں پچھلا جو ہے، اور نئے قرضے دیں لوگوں کو. آپ بجائے اس کے کہ زرعی بینک کو پرائیویٹائز کریں، زرعی بینک کے ذریعے نئے قرضے دیں، چونکہ کمرشل بینک زراعت کو قرضے نہیں دیتے. ریکارڈ پہ ہے، جرمانے بھر لیتے ہیں اسٹیٹ بینک کو، لیکن زراعت کو قرضہ نہیں دیتے یہ. اور اس کے ذریعے 0% پہ بغیر بلا سود اب کسانوں کو قرضے دیں تاکہ وہ اگلی فصلیں جو ہے وہ کاشت کر سکیں. اس وقت میں آپ کے سامنے جو ایک ڈیٹا رکھنا چاہتا ہوں جو حکومت کے لیے بڑا سبق آموز ہے. جو فصلیں، بڑی فصلیں 4-5 جو ہیں، ان کی پیداوار 24 میں کیا تھی اور 25 میں کیا ہے. گندم 24 میں 31.8 ملین میٹرک ٹن تھی، 25 کے اندر 28.4 ملین میٹرک ٹن تھی. 24 میں آپ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کا کیا کام ہے گندم خریدے، گورنمنٹ کا کیا کام ہے نقل و حمل پہ پابندی لگائے. اب آپ پابندی لگا کر بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ زبردستی لوگوں سے اٹھا رہی ہے. چاول 9.9 ملین میٹرک ٹن 24 میں، 25 میں 9.7 ملین میٹرک ٹن. گنا
87.6 ملین میٹرک ٹن 24-25 میں 84.2 ملین میٹرک ٹن. مکی 9.7 ملین میٹرک ٹن 24-25 9 ملین میٹرک ٹن. کاٹن 10.2 ملین میٹرک ٹن 24-25 7.1 ملین میٹرک ٹن, جو کہ ایک الارمنگ صورتحال ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں 2012 میں 13.6 ملین میٹرک ٹن ملین بیلز ہوئی تھی. سوری, یہاں پہ یہ بیلز ہیں, ملین میٹرک ٹن نہیں ہے, ملین بیلز ہیں, جو کہ اس سال 25 میں 7.1 ملین بیل ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پورا انڈسٹری کا کرائسس ہے, ایکسپورٹس کا کرائسس ہے. آپ امپورٹ کر رہے ہیں, اپنے کسان کو سپورٹ نہیں کر رہے. چینی امپورٹ کر رہے ہیں, گندم امپورٹ کر رہے ہیں, کاٹن آپ امپورٹ کر رہے ہیں. لیکن آلو کی فصل اس وقت اس بار تھوڑی زیادہ ہوئی ہے. پچھلے سال 9.9 ملین میٹرک ٹن تھی, اس وقت 12 ملین میٹرک ٹن ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ آگے آ کر کسانوں کو کی مدد کرے, ورنہ اگر کسان مرے گا تو یہ ملک کے سارے طبقات مریں گے. بہت شکریہ. جی جی گزارش یہ ہے چودھری منظور صاحب سے بھی میرا ایک سوال ہے. ایک تو آپ نے کھاد کی قیمتوں کے حوالے سے ایک اپنے لنک بھیجا تھا, اس پر جو ہی آپ کا وہ لنک آیا تو پنجاب حکومت نے اس پر ایکشن کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کر دیا. جس بات کو, جس معاملے کو پیپلز پارٹی ہائی لائٹ کرتی ہے, گورنمنٹ آف پنجاب ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اس میں یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, دیگر معاملات ہیں, وہ اس کے اینٹی کیوں چلتی ہے؟ دیکھیں کھاد, دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اب سندھ گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ نے ابھی 2 بیگ یوریا اور 1 بیگ ڈی اے پی کا ہر کسان کو پر ایکڑ دیا ہے. 25 ایکڑ والے 25 ایکڑ والے چھوٹے زمیندار کو, چھوٹے کاشتکار کو. اب اگر آپ سبسڈی دیکھیں, آپ ایک طرف تو روڈا کے ذریعے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو اربوں روپیہ لگا کے بند بنا کے دے رہے ہیں لاہور کے اوپر. سرعام یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, سرعام یہ کرپشن ہے. دوسری طرف آپ کسان کی بجلی کا ریٹ بھی نہیں کم کر رہے, کسان کو یوریا یا ڈی اے پی سبسڈی بھی نہیں دے رہے. اربوں روپے کے آپ پروجیکٹ کہتے ہیں, جی ہم کسان کو پروجیکٹ دے رہے ہیں, لیکن اگر آپ ٹریکٹر لینا جائیں, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1.5 لاکھ میں جب آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت دیا تھا ٹریکٹر, بیلاروس کا ٹریکٹر جو تھا, جس کو ہم پنجابی میں روسی ٹریکٹر کہتے ہیں, آج وہ 80 لاکھ کا ہے. کہاں 1.5 لاکھ, کہاں 80 لاکھ. پیپلز پارٹی نے گندم کی سپورٹ پرائس بڑھائی تھی, 550 سے 1200 کی تھی, تو یہ ملک پاکستان پہلی دفعہ گندم میں سرپلس ہوا, پہلی دفعہ گندم کا. آج آپ کے پاس جو اسٹریٹجک 28 لاکھ ٹن گندم ہونی چاہیے تھی, اسٹریٹجک ایسٹ ہوتا ہے آپ کا, آج وہ بھی نہیں ہے. تو یقیناً یقین کریں, نیشنل سیکورٹی تو آلریڈی ہم اس وقت ایک کرائسس میں ہیں. فوڈ سیکورٹی بھی ہم کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمام کسان تنظیمیں رو رہی ہیں, تمام کسان تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں, لیکن ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے بابوؤں کو جب ہم بات کرتے ہیں تو مقابلے میں آ کے وہ کہتے ہیں جی چاول کی تو اتنی قسمیں ہیں, ایک دانہ گندم کا پھینکے تو 65 دانے نکلتے ہیں. وہ بھائی آپ کو پتہ ہے ایسی کہ اس وقت آپ کی زرعی رقبے جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھا رہی ہیں, آپ کی کوئی پالیسی نہیں اس کے اوپر, کیونکہ آپ کے تو سارے لوگ, ہمارے جو تکڑے لوگ ہیں وہ سارے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اوپر جا رہے ہیں. کسان کے لیے کون بات کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت پارلیمان کا بھی حق ہے اور ہماری حکومتوں کا, اور اسپیشلی پنجاب حکومت کا, کیونکہ ایگریکلچر کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اور پنجاب کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. ہم ابھی اور معاملات کو نہیں لے کے جا رہے ہیں, نہ ہم لوکل باڈیز الیکشن کی بات کر رہے ہیں, نہ ہم گٹروں میں مرنے والوں کی اس وقت بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس پہ بہت بات ہو چکی ہے, پھر کریں گے. لیکن اس وقت جو ایگریکلچر میں کرائسس ہے, جو زراعت میں کرائسس ہے, اور زراعت سے شہروں کی دکانوں میں کرائسس آ رہا ہے. جب دکاندار کرائسس میں آتا ہے تو مل اونر کرائسس میں آ جاتا ہے, اور اس وقت 150 ٹیکسٹائل مل آپ کی 100 سے 150 تک یونٹس بند ہو چکے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کے کرائسس کی وجہ سے انڈسٹری بھی کرائسس میں جا رہی ہے. بجلی آپ کی خرید کو نہیں رہا,
تو یہ اس لیے ہم سویز جی 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 انداز ندیم بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے بات کر رہے ہیں آپ مسائل کو ہائی لائٹ تو کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پنجاب حکومت سب اچھے کی خبر دے رہی ہے اور آئے روز کے پروجیکٹ سامنے آ رہے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی کا ہم نے پرسوں جو یوم کشمیر کے حوالے سے لاہور میں ایک بڑی ریلی پیپلز پارٹی نے نکالی ہے اس میں کوئی شک نہیں تو کیا پنجاب میں یہ جو آپ مسائل بتا رہے ہیں اس حوالے سے بھی کیا پیپلز پارٹی کو آئندہ آنے والے دنوں میں سڑکوں پر نکلنے کے حوالے سے احتجاج کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنا رہی ہے؟ جی سڑکوں پہ تو بڑی لیٹ ہے آنے کی باتیں، ہم اس سے پہلے ہم اسمبلی میں بھی بات کریں گے، اور اگر اس سے کرائسس مزید بڑھا تو سڑکوں پہ اگر پولیٹیکل قیادتیں فرنٹ پہ نہیں ہوگی تو ہجوم خود آنے کو تیار بیٹھے ہیں، کاشتکار خود آنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر لیڈ نہیں کرے گی تو پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں بھی، میں سمجھتا ہوں اس وقت سب کو ضرورت ہے کہ اس ہجوم کو، اس موب کو کنٹرول کریں، اس لوگوں کے اندر جو محرومی ہے اس کے لیے ہمیں آنا پڑے گا سامنے، اور یقین کریں ورنہ وہ محرومیاں اتنی بڑھیں گی کہ اب چنگاری کی ضرورت ہے۔ جی اپنا سر یہ بتا دیں آپ سے آخر میں اس سے سوال کر گیا، آپ نے ساری ایک سم اپ کیا کہ فوڈ سیکورٹی کو خطرہ لاحق ہو گیا پاکستان میں، آپ نے بھی یہ جملے استعمال کیے۔ چلیے آپ کی بات جو ہے ایوان صدر تک تو شاید نہ سنائی دے، آپ پیپلز پارٹی کی یہ آواز شاید ایوان صدر نہ سنے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت صدر کو آپ سمجھتے ہیں، صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں، چلے ہم نہیں مانتے۔ آپ کے ساتھ سر موسمیات کی کمیٹی آپ کے پاس ہے، زراعت کی کمیٹی آپ کے پاس ہے، ہم نے پارلیمنٹ میں ابھی میں آ رہا ہوں، کہیں میں نے جو ہے یہ جو اتنی سخت خطرات لا کے فوڈ سیکورٹی کے بیان بازی میں تو ہم نوٹس لیتے ہیں اور بائیکاٹ کے ہم واک آؤٹ کر کے باہر سڑک پہ آ جاتے ہیں ارکان پارلیمنٹ آپ کے۔ یہ جو اتنا بڑا کرائسس ہے، بحران ہے آپ کے پاس، ارکان پارلیمنٹ کیا کردار ادا کریں؟ پی آئی اے پہ بھی ہم نے منظور صاحب کی جا کے ڈی چوک پہ تقریر سنی، ورنہ نچکاری پہ نمائشی بیانات تھے۔ معذرت کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کیوں نہیں متحرک ہوتی، آپ کی پارلیمنٹ کمیٹیاں؟ دیکھیں یہ آپ کے سوال میں بڑا وزن ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اس وقت جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اور پنجاب میں نمائندگی بھی پیپلز پارٹی کی جتنی وفاق میں ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرین سندھ میں ایگریکلچر کو اتنا کرائسس نہیں ہے جتنا پنجاب میں، اور کیونکہ ہمارے پارلیمنٹیرین کی اکثریت سندھ سے ہے، وہ جب پنجاب کی بات کو کرتے بھی ہیں تو پھر ایک پنجاب کی لڑائی اور سندھ کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس لڑائی کی طرف جائیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سیلاب کے اوپر چودھری منظور صاحب اور میں نے جو کی تھی کہاں تک لڑائی پہنچی، اور آج میں پھر چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی لسٹیں ہیں کہ لوگوں کو جو مل رہے ہیں پیسے جو سیلاب زدہ کو ملے تھے اس کی لسٹیں ذرا شیئر کر دیں۔ اتنے پیسے جتنے آپ نے ڈپٹی کمشنر کو کھانے اور چاروں کی ماد میں کرپشن پہ لگے تھے، جو ڈپٹی کمشنر کھا گئے ہیں سارے میجارٹی، اتنے کسانوں کو نہیں ملے۔ کسان کی تو مظلومیت یہ ہے کہ جب سیلاب آیا تو ریت آ گئی اس کی فصلوں کے اوپر 5-5, 6-6 فٹ، اور وہ ریت بھی کسان نہیں بیچ سکتا تھا، وہ مافیا بیچ رہا ہے جو دریاؤں میں ٹھیکوں پہ، اور آپ کبھی ایجنسیوں کے ذریعے، میری اوپن میں کہہ رہا ہوں، چناب ہو راوی ہو، ہر طاقتور مافیا کمیشن لے رہا ہے ریت کے اوپر بھی۔ کسان نہیں وہ اپنی فصل اپنی زمین سے بھی ریت اٹھا سکتا، اور اسمبلیوں میں بھی یقیناً ہماری آواز پہلے بھی اٹھتی ہے پھر بھی اٹھے گی، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جتنی زوردار طریقے سے اٹھتی ہے اتنی نہیں اٹھی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ سر جب سے پیپلز پارٹی کا دیکھا ہے وہ حکومت کی اتحادی بنی ہے تو ان کو پنجاب میں کافی مسائل رہے ہیں۔ فنڈ کے حوالے سے آپ کے ایم پی ایس جو ہیں وہ ہمیشہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کو جو فنڈ وغیرہ وہ ریلیز نہیں ہوتے، لیکن دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی ہر بجٹ میں حکومت کو ووٹ دیتی ہے، تو اس بار بھی بجٹ آ رہا ہے تو کیا جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنے تحفظات کو سامنے رکھے گی یا اس بار بھی اسی طرح بجٹ میں ووٹ دے دیا جائے گا؟ دیکھیں جس طرح سے ہم نے کہا ہے کہ یہ ادھر سے بھی سوال آیا تھا کہ پیپلز پارٹی نہیں بول رہی، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ بھی نفیسہ شاہ صاحبہ سے لے کر شازیہ مری سے لے کر سبھی بولے ہیں، اور ابھی وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہینڈنگ اوور ہوگی ہے، تو ابھی تو سینٹر پروشا خان نے کمیٹی کے اندر بھی خاصا، ہم نہیں سمجھتے کہ پی آئی اے کی ہینڈنگ اوور ہوگی ہے۔ اس پہ ابھی کئی ہے، چونکہ یہ غیر قانونی ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے چونکہ ذرا سے ادھر۔ دیکھیے یہ ایشو ہیں، یہ سیریس ایشوز ہیں، اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلا مرلہ
کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں، گورنمنٹ کو کہیں کہ آپ اپنی پالیسی کو درست کریں. جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا ہی مطالبے ہم نہیں کر رہے جو پہلے ہوئے نہیں ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو نے کیے ہیں یہ سارے، تو اب بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر پھر اس پہ پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائے گی، جس طرح چاند صاحب نے کہا کہ پھر اگر سڑکوں پہ جانا پڑا تو سڑکوں پہ بھی جائیں گے، تو وہ آخری بات ہوگی جو آپ کہہ رہی. تو اس آخری بات تک ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت نوبت نہیں لے کر جائے گی. سر آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں 2 بار کرپشن کا کہا، ایک روڈا کی کرپشن آپ نے کہا واضح ہے سب کے سامنے، دوسرا آپ نے کہا کہ سیلاب زدگان کو جو فنڈ ملتے ہیں اس میں کرپشن ہے. کرپشن یعنی کہ عوام کے پیسے کی چوری. آپ عوام کی نمائندہ جماعت ہیں، آپ اس کرپشن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کب کرنے جا رہے ہیں اور کریں گے بھی یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو اداروں کو خود چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو راوی کے ساتھ جو بند بن رہا ہے عوام کے پیسوں سے، یا جو سڑکوں کے ساتھ ریت کے اوپر جو کرپشن ہے، نہروں کے ساتھ، دریاؤں کے ساتھ، یا جو سیلاب زدگان کے جو پیسے آئے تھے جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئی، جو ملے بھی نہیں ہیں لوگوں کو، پہلے تو ہم ڈپارٹمنٹس جو ہیں جو ہم ان کا انتظار کریں گے. آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ہم 8-10 دن ضرور انتظار کریں گے کہ اس پہ اینٹی کرپشن کیا کرتا ہے، اس پہ گورنمنٹ خود چیف منسٹر صاحبہ کیا ایکشن لیتی ہیں یا کیا جواب دیتے ہیں وہ عوام کو، میڈیا کو. تو اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے یہ جو آج چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں نا، یہ واپس نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اس سے اگلا مرحلہ وہ بھی جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کا سوال ہے، وہ بھی ضرور پورا ہوگا. یہ بتائیے گا سر کہ آپ کی جانب سے ہمیشہ آواز جو ہے وہ کسانوں کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ لوگوں کی جانب سے اٹھائی جاتی رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ پھر پنجاب کی عوام آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتی، اور اس آواز کے بعد آئندہ الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو عوام کی جانب سے کتنا ایک مینڈیٹ مل سکتا ہے؟ عوام ووٹ دیتی ہے، عوام ووٹ دیتی ہے، وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. عوام ووٹ دیتی ہے. شکریہ.